ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمن والإيمان بك تصديقك بنبيك والعافية ومن جميع البلاء واشكر على العافية والغناء وانشرار الناس. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. الله أكبر. الله أكبر. العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صل على محمد وآل محمد. اللهم 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 صل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نجف پہ آ گئے ہمارا یہ آ گئی بارگاہ امیر المومنین شکر ادا کرے مولا کا جنہوں نے ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی مولا امیر کائنات آپ کا شکریہ مولا کہ آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دیا تھا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہوگا سامنے آقا کا گنبد و بارگاہ ہے کہتے جب اس مقام پر پہنچو جو بھی حاجت ہو مجھے نہیں معلوم آپ سب کی کون سی حاجت پہلی زیارت ہے بارگاہ امیر کائنات بارگاہ میں جب پہنچو اس دعا کو اس مقام پر پڑھا جائے اپنی حوائج کو ذہنوں میں رکھ لے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي سيرني في بلاده وحملني على دوابه وتبالي البعيد وصرف عني المعذور ودفعني المكروه حتى أقدمني حرماقي رسولي صلی اللہ علیہ وآلہ اٹھالے اپنے ہاتھوں کو سامنے بارگاہ امیر کائنات ہے آقا ہم بھی بڑی دور سے آئے ہیں اے مولا امیر المومنین آقا بڑی دور سے آپ کی بارگاہ میں آئے مولا در در کے ٹھکرا سامنے کاروان المجتبیٰ کہ مولانا مختار صاحب بھی یہ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کاروان المجتبیٰ رواں و دواں ہے اس وقت سرزمین کربلا کی طرف کہ وہ زائرین وہ دیکھے سامنے سارے زائرین ماشاءاللہ سب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آقا حسین کی طرف خدا قسمت کرے پروردگار قسمت کرے اہل بیت قسمت کریں ایسے ہی آپ سب بھی انشاءاللہ ان سب جگہوں پر آئیں اور آقا کو آ کر آپ سب پرسہ دیں وہ مولا کے زائر مولا کے چاہنے والے مولا سے محبت کرنے والے اس وقت سب رواں ہیں آپ دیکھیں کیا ازدحام ہے اس وقت کیا رش ہے اس وقت کس طرح سے لوگ سب رواں و دواں ہیں اور سب اس طرح پرسہ دینے جا رہے ہیں جس طرح سے پرسہ دیا گیا تھا آج وہی پرسہ اسی کی یاد میں یہ سب کے سب رواں ہیں اے پروردگار پالنے والے معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں پروردگار حسین کا حسین کی آل کا کہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے کہ ان کی تمام مشکل پریشانیوں کو دور کر دینا پروردگار پالنے والے آپ سبھی کی طرف سے ہم لوگ یہاں پر نائب الزیارہ ہیں آپ سبھی کی طرف سے ہم سب یہاں پر اس وقت مسیح کر رہے ہیں آپ سبھی کی طرف سے ہم لوگ ہر قدم اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ قسمت ہے پروردگار سے دعا ہے کہ مولا اہل بیت آپ سب کو بھی یہ نصیب کریں آپ کی طرف سے ہم لوگوں نے قدم اٹھا دیے ہیں یہ قدم آپ آ کر پورے کریں اپنے قدم یہ قدم آپ کی طرف سے ہم لوگوں نے نیابتاً اٹھائے ہیں مولا کی بارگاہ کے لیے انشاءاللہ آپ سب بھی آئیں اور ان قدموں کو آگے بڑھائیں اور آنے کے بعد انشاءاللہ
यहाँ पर मौला लोग चल चल के चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर कोई अपना दुख दर्द भूल चुका है, हर कोई अपना दुख दर्द भूल चुका है। ये सब हुसैन के बच्चों को याद करते हुए, हुसैन की फैमिली को याद करते हुए ये सब के सब रवाना हैं आका हुसैन की तरफ। इनमें आप देख सकते हैं ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पैरों में चलने की ताकत तक नहीं है, जिनके पैरों में चलने की ताब तक नहीं है, लेकिन ये सब रवाना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। ये सारे लोग आका हुसैन की तरफ चल रहे हैं, मौला हुसैन की तरफ रवाना हैं। खुदा आप सबको भी इंशाअल्लाह तौफीक इनायत करे कि परवरदिगार हम सबको भी इन जगहों पे आना नसीब करे और हम सब भी आका हुसैन को पुरसा देने के लिए इसी तरह से जाएं। जब में गफ़ीर देखे, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, जहाँ तक आप देख रहे हैं, फ़कत ज़व्वार हुसैन हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मातमदार हैं, और उसके अलावा इस जगह पर और कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। लब्बैक या, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये जगह जगह से सदाएं लब्बैक की बुलंद हैं। हर कोई कह रहा हुसैन हम उस वक्त न थे मेरे आका, अगर हम उस वक्त रहे होते तो हम आपके साथ रहते मौला। लेकिन हम वादा करते हैं हुसैन, हम वादा करते हैं कि जब आपके फर्जंद का ज़हूर होगा, जब आपका फर्जंद आएगा तो हम उसके साथ साथ आपके फर्जंद की नुसरत के लिए हम आमादा होंगे, आपके फर्जंद के लिए नुसरत के लिए हम आमादा रहेंगे, आपके फर्जंद के हम साथ साथ रहेंगे। अगर उस वक्त न थे तो कोई बात नहीं मौला, लेकिन हम आपके साथ साथ हैं आका, हम आपके साथ साथ मौजूद हैं मौला। ये मेरे आका, हम उस वक्त होते तब भी आपके साथ होते, अब भी आपके साथ साथ है। सामने कारवान अल-मुश्तबा हमारे सामने रवां है और माशाल्लाह देखें बूढ़े जवान सब ये अल-मुश्तबा टूर वाले चले जा रहे हैं। सलाम हो हमारा हमारे इन दोस्तों पर कि जो इस वक्त इमाम हुसैन के लिए रवाना हैं। परवरदिगार इन्हें जिंदगियां दे। इसी जोश और जज्बे के साथ कदम बढ़ाओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, हाँ या अब्बास, या يا عباس بالمولى سكينة، يا عباس سكينة، يا عباس بالمولى قدم बढ़ता रहे, قدم बढ़ता रहे। कदम बढ़ता रहे, कदम बढ़ता रहे, कदम बढ़ता रहे। पास काहे की तरह उठे पड़े, पास काहे की तरह उठे पड़े। को रोंद दो, को रोंद दो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इस तरह बढ़े किसे के साथ कदम बढ़ता रहे, कदम बढ़ता रहे। राह में खड़े हैं सब बसफ मलाइका, तुमको देख देख कर कहेंगे मरहबा, तुमको देख देख कर कहेंगे
मरहबा मजा का चैन हो हुसैन हो से मिलने के लिए है अंबिया भी बेकरार कदम बढ़ता रहे करबला की तरह कदम बढ़ता रहे कदम बढ़ता रहे कदम बढ़ता रहे शाहिदीन फातिमा के पूरे मिकान जिस जगह पे लग गया था घर हुसैन का जगह पे लग गया था घर हुसैन का जहाँ पे सर कलम हुआ जहाँ पे सर कलम हुआ लफ्ज़ों में तर अलग हुआ लफ्ज़ों में तर अलग हुआ कोई नन्ही खबर खोद के जहाँ पे ज़ुल्फ़कार कदम जख्म तो खाता है तकलीफ मुझे होती है हाय मजलूम मेरे दाग मोहसिन का मदीने में उठाया मैंने दाग मोहसिन का मदीने में उठाया मैंने पसलियां टूट गई और छुपाया मैंने पसलियां टूट गई और छुपाया मैंने चैन तुरबत में भी एक पल को न पाया मैंने हाय मजलूम मेरे करबला डूब चुकी खून में दिन ढलने लगा मुंतजिर बैठे हैं जन्नत में रसूले दूसरा मुंतजिर बैठे हैं जन्नत में रसूले दूसरा लाल अब देर न कर माँ के गले से लग जा हाय मजलूम मेरे अहद तिफली की हर एक बात निभाई जिसने फूल से जिस्म पे तलवार बिखाई फूल से जिस्म पे तलवार भिखाई जिसने तू वो बेकस है कि तुरबत भी न पाई जिसने हाय मजलूम मेरे अरे खून की चादर तो हटाओ के मैं दीदार करूं खून की चादर तो हटाओ के मैं दीदार करूं अपनी ममता का भला किस तरह इजहार करूं हर जगह तीर है पैवस्त कहाँ प्यार करूं मरने को मेरी ज़ैनब करीब आ गया
سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا ارے کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا سارے مل کے یاد آؤ گے بھیا 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 سب مل کے جواب یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم یاد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی تیرا ماتم سادات کو جب راہ پہ دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دیکھا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر جب دیکھے گی زینب کے ہاں جب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو
तकल्लुम युजदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो बदन से, शहरन को चले कहती, शहरन को चले कहती रही सानिए ज़हरा, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया, नब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। होता है मोमिन अपने अमल से मोमिन होता है। ऐसा हो जैसा इमाम फरमाते हैं, हजारों में हमारा शिया अगर रहता हो तो अलग से नजर आए कि हमारा शिया है। उसका अमल, उसकी किरदार, उसकी रफ्तार, उसकी गुफ्तार तोलने में सही हो, बोलने में सच्चा हो, वो है मोमिन। बोले लेकिन हमारे अंदर भी आ गए, घुस गए। वो जैसे मेंबर पर किसी को बिठा देते हैं, चूमने लग जाते हैं। मौला का जाकिर है, पढ़ा वहां से है, कौन सी डिग्री है उसके पास, किसी मौलवी के पास पढ़ाए, किसी औहदे में पढ़ाए, कम से कम किसी का शागिर्द भी सही हो। नहीं नहीं, मौला का जाकिर है। कैसे फर्क होगा, कहां फर्क होगा? घबरा जाते हैं आप लोग जरा सी, मुझे टेंशन टेंशन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे कल दोस्त ने आना था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील व नि'मल मौला व नि'मन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यु'मिनुल ख़ाइफ़ीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मलूकन व यस्तख़लिफु आख़रीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ादारान मोहतरम, अय्याम सोग हैं और रोज़े अरबईन गुज़र गया और जिस मकसद के लिए हम आए थे ज़ाहिरन वो मकसद हमें हासिल हो गया। तो यकीनन हम काफ़ी अरसे से ये दिलों में ये तमन्ना रखते थे कि अरबईन जो हो वो करबला में हो, और ये दुआ खुदा ने कबूल की और हम यहाँ पहुँच गए। और इमाम से जो हमने मांगा इमाम ने हमें अता किया। अगर आप यहाँ से कुछ और ना भी लेके जाएं और सिर्फ ये कहें कि मेरी ज़ियारत हो गई तो यही सब कुछ है। क्योंकि शायद मैं जो तमन्नाएं लेकर आया हूँ, दुआएं लेकर आया हूँ, हो सकता है उनकी वक्त ना हो सकता है मसलियत ना हो, लेकिन कभी मुझे ऐसा भी होना चाहिए कि मैं इमाम की खिदमत में कुछ लेकर आऊँ लेने के बजाय। यानी कि मैं आऊँ और मैं इमाम से कहूँ मौला मुझे ये दे दें, कभी मैं भी तो हूँ कि मौला मैं ये लेकर आया हूँ। असल इमाम का ये जो बुलाना है हमें, और वो जो इतना ज़्यादा लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, आते जा रहे हैं दिन ब दिन,
یہ راستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سسٹم بہت آرگنائز ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کچھ چاہتا ہے ہم سے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف آؤں اور ہاتھ لگاؤں زری کو اور چوم کر واپس چلا جاؤں. یعنی آپ کو سوچیں کہ کربلا میں امام جب تھے 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا، اور جو امام کا ماننے والا ہوگا اس کا کیا دل ہوگا کہ میں اپنے امام کے پاس جاؤں. اور جب وہ امام کے پاس جائے تو پھر وہ کیا کرتا؟ جو آئے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ واپس گیا؟ نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ امام کو نصرت کی ضرورت تھی. یعنی امام کو ضرورت تھی کہ میرا ساتھ دو، تو گئے نہیں. چومنے نہیں آئے تھے امام کو، جان قربان کرنے آئے تھے اپنی امام کو. خوب یہ آج بھی وہی ہے. آج امام جو بلا رہے ہیں اربعین پہ، یہ اتنا مجمع آ رہا ہے، کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں آپ کو؟ کہ آؤ میرا فرزند منتظر ہے تمہارا. اس لیے نہیں بلایا کہ تم آؤ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آؤ. آپ کربلا کی خاک بھی بڑی بابرکت ہے، کہیں بھی گرد و غبار لگ جائے. آپ نے دیکھا نہیں کیسے ظاہر کی خدمت کرتے ہیں؟ آپ نے رستے میں دیکھا؟ میں شہر میں داخل ہوا، یہ آخری پل سے آ رہا تھا تو کچھ لڑکے پہ ہاتھ میں کچھ سپنج لے کے کھڑے ہوئے تھے جو میرے جوتے صاف کر رہے تھے، جو خاک آ گئی اسے بھی صاف کر رہے تھے. یعنی اتنی خدمت کر رہے تھے. یعنی خاک کربلا بھی روز قیامت میں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. لیکن میرا مقصد کیا ہے آنے کا؟ اصل حضرت تو یہ ہے، میں آپ کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا، میں اپنے آپ سے میرا کیا مقصد ہے، میں کیوں کربلا آیا ہوں اور میں کیوں آنا چاہتا ہوں. امام مجھے کیوں بلا رہے ہیں کربلا؟ امام اس لیے بلا رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا میں فارغ تھا، یا میری چھٹیاں تھیں؟ نہیں، امام چاہتے ہیں کچھ مجھ سے. امام نے اپنے گرد جن پروانوں کو جمع کیا تھا، ان پروانوں نے امام کے اوپر اپنے آپ کو جلا دیا اور اپنے وجود کو امام کے وجود میں فنا کر دیا. تبھی تو آج آپ ہر نماز کے بعد دنیا کے کسی کونے میں ہو، آپ امام کے اصحاب کو سلام کرتے ہیں. انہوں نے کام ایسا کیا. ابھی بھی عزیزان محترم بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم کئی دفعہ زیارتوں پہ آتے ہیں اور ہمیشہ ہی ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں، اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم آتے رہیں. لیکن کچھ زیارت کے زاویے کو، اینگل کو تھوڑا چینج کریں. کہ میں پچھلے سال آیا تھا، یہ بہت پہلے آیا تھا، یہ پہلی دفعہ آ رہا ہوں، میں امام کی خدمت میں کیا لے کر آ رہا ہوں؟ سی وی کچھ ہے میرے پاس کہ مولا میں فلانا فلانا ابن فلانا فلانی جگہ پہ رہتا ہوں، فلانا کام کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، بزنس مین ہوں، جاب کرتا ہوں، باپ ہوں، بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، ماں ہوں، کچھ بھی ہوں، ہاؤس وائف ہوں. یہ میرے پیرامیٹرز ہیں، یہ میری صلاحیتیں ہیں. میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان صلاحیتوں میں کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے وقت کے امام کی نوکری دے دیں. ہدف یہی ہے کہ مجھے نوکری دے دیں. اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو مولا میں آپ سے صلاحیت مانگنے آیا ہوں. اگر میرے اندر آج تک کوئی ایسی صلاحیت اجاگر نہیں ہوئی ہے تو آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی نہیں گیا. یہ اس دفعہ ابھی ماشاءاللہ آپ آئے کافی دن ہو گئے، جو تھوڑے بہت دن رہ گئے ہیں، ایک زیارت اس طرح کرے جا کے جائیں. یہ کہے نا، دیکھیں کوئی تو یہ ہو کہ امام یہ تو کہیں کہ ہاں اتنے سارے لوگ آئے تھے، یہ سب اپنے لیے نہیں آئے تھے. تو ہے نا کہ میں اپنی مشکل لے کر آیا ہوں نا، میں ایک مشکل لے کر آیا ہوں، ایک میری پریشانی ہے، میں اسے لے کر آیا ہوں. مجھے اور تو کوئی دروازہ ملتا نہیں ہے، ظاہر ہے یہی دروازہ ہے جو میری مشکلوں کو حل کرے گا. تو میں بھی جا کر قاضی کے پاس امام حسین کے پاس کہ مولا میں کہاں جاؤں، میری مشکل کو کون حل کرے گا؟ میرے پاس تو اور راستہ نہیں ہے مولا. میں اغیار کے دروازوں کو تو کھٹکھٹا نہیں سکتا، دروازہ تو آپ ہی کا ہے. وہ یقیناً ہر شخص کی ایک مشکل ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہے. لیکن مولا کہتے تو ہوں گے کہ یہ جو اتنے سارے لوگ آئے ہیں یہ اپنی مشکل حل کرنے آئے ہیں، میری مشکل کون حل کرے گا؟ وہ جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا میرے مولا نے روز عاشورہ آخر میں لگائی ہے. یعنی جب صدا لگائی ایک دفعہ غربت پر تو حضرت علی اصغر کا جھولا ہلنا شروع ہو گیا، خیمے میں ایک عجیب سا قرآن مل گیا. جب شور مچا تو مولا گئے خیموں کی طرف، کہا کیا ہو رہا ہے؟
میں نے نہیں منع کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں شور مت کرنا خیموں کے اندر. کہا مولا ہم کیا کریں؟ جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے یہ بچہ کسی بھی آغوش میں سکون نہیں پاتا. لیکن اس کے بعد جب وہ بھی چلا گیا تو بھی امام نے استغاثہ بلند کیا. مگر امام نہیں جانتے تھے کہ کربلا میں تو کوئی ہے ہی نہیں. کس کو پکار رہے تھے؟ مجھے اور آپ کو پکار رہے تھے. تا قیامت تک کی بشریت کو پکار رہے تھے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ میری مدد کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب آپ بولیں کہ مولا میں آیا تو ہوں مگر میں آپ کی مدد کرنے نہیں آیا, میں تو اپنی مشکل لے کے آیا. مگر وہ اتنے قریب میں ہوگا تو چلو کوئی نہیں, آیا تو صحیح کسی بہانے, یہ لو اپنی مشکل لے کے چلے جاؤ. شاید کبھی تمہیں خیال آ جائے کہ میں بھی کسی مشکل میں ہوں. مشکل میں عزیزان محترم آئینہ پہ دم مقتول ہے کربلا. کربلا کا بدلہ لینے والا کہاں ہے؟ عزیزان محترم مطلب میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں روایتی مجلس مجھ سے نہیں پڑھی جاتی ہے, وہ بھی میں یہاں بیٹھ کر روایتی مجلس پڑھوں تو پھر میں جا کے غازی عباس کو کیا جواب دوں گا؟ میں کیا کہوں گا مولا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے بدن جو ہے وہ پڑے رہے کربلا میں فرات کے کنارے اور تم پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے. ہمارا فرزند جو ہے وہ دنیا کے کونوں کونوں والے ایام میں امام زمانہ کہاں ہے؟ امام زمانہ 40 کی زیارت مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عزیزان محترم, اور یقیناً آپ سب کو ہمیں نصیب ہوئی وہ نشانی. جب میرے لیے نشانی ہے تو کیا وقت امام نہیں آیا ہوگا 40 میں؟ تو کیا کل میں نے کوئی لمحہ کسی جگہ بین الحرمین اطراف حرم مقام علی اکبر مقام علی اصغر مقام کسی مقام پر کسی گلی میں امام زمانہ کو ڈھونڈا؟ امام زمانہ کی طرف تھوڑی دیر آنکھیں ہوئی کہ شاید کسی رس سے کوئی ہاتھ مجھے لگاتا ہوا چلا جائے کہ میرے وجود کو تسکین آ جائے. میں کیسے زندہ ہوں؟ میں کیسے زندہ ہوں؟ میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنے امام کو نہیں دیکھتا. یعنی مجھے نیند کیسے آ رہی ہے؟ بے چینی نہیں ہے مجھے. جنہوں نے کربلا کا دیکھیں, کربلا کیوں ریپیٹ کرتے ہیں ہم بار بار؟ کیوں کربلا کا واقعہ سنایا جاتا ہے؟ کیوں اصحاب امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم وہ رابطہ اور وہ رشتہ دیکھیں جو امام کا اور امام کے اصحاب کا تھا. امام کے صحابیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تو امام نے خود کہا کہ میرے جیسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. لیکن وہ رابطہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ امام کا اور امام کے صحابوں کا رابطہ کیا تھا. یعنی جب شمع بجھ گئی مگر کوئی بھی نہیں گیا. کیوں؟ کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے اور 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ ہے رابطہ. یہ سکھا رہی ہے کربلا کہ تم اپنی زندگیوں میں جا کر مشغول ہو جاتے ہو, بزی ہو جاتے ہو, بزنس میں, کام میں, کاروبار میں, چیزوں میں. ہم کہاں تمہیں یاد رہتے ہیں؟ اور تم اگر ہمیں یاد بھی کرتے ہو تو مجلس میں اور مسجد میں ختم. اور اگر بہت تمہیں ہماری یاد بھی آتی ہے تو تم کوئی منت مان لیتے ہو, بس اور تو کچھ نہیں کرتے. ہم کہاں ہیں تمہاری زندگی میں؟ ہمارا عمل, ہماری اطاعت کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے لگے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رات کو مسجد سے نماز پڑھ کر مولا کائنات نکلے, اب پیچھے پیچھے ان کے اندھیرا تھا. امام نے کہا کون ہے؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. امام پلٹے, قریب آئے, دیکھنے لگے. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا میرے شیعہ, میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں تمہارے اندر. تو کہا مولا تو شیعہ کی نشانیاں کہاں ہیں؟ کہا شیعہ کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں. آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا یعنی رات کی عبادتوں کی جاگنے کی وجہ سے ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی زبانیں خشک ہوتی ہیں ذکر الہی کرنے کی وجہ سے. ان کی آنکھیں جیسے ان کی شکم اندر ہوتے ہیں. آقا مصباح کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھانا چھوڑ دیں, نہیں, وہ شکم خور نہیں ہوتے. یعنی کھانا جو ضرورت ہے تو کھا لیا. یہاں تو ہم پورے رستے میں یہی سوچتے آتے ہیں مچھلی کہاں ملے گی, بریانی کہاں ملے گی, یہ کہاں ملے گا. برا بات نہیں ہے, آپ کھائیں کھانا آپ کو جو ملتا ہے,
اور جو دینے والا ہے وہ اپنے اس کے لیے دے رہا ہے، اور اللہ اسے اور دے، اور دینا بھی چاہیے. لیکن میرا آپ کا تو یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے کہ رستے میں مچھلی کہاں سے ملے گی، مرغی کہاں سے ملے گی، تو جو ملے کھا لیں. اب جا کہاں رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ چھٹے امام نے ایک اپنے صحابی کو کہا کہ کیا تم کبھی اپنے جد کے یا اپنے کسی مرنے والے کی جگہ پہ جاؤ گے تو تم کیا کرتے ہو؟ مگر میں نے سنا کہ جب تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو تو تم بڑے بڑے دسترخوان لگا کے بیٹھے ہوتے. میں منع نہیں ہے کہ جو بھی ہے، اب آپ نے جو بھی اپنے جس گروپ نے جو بھی کیا ہوا ہے، لیکن میرے لیے تو میں خود ہوں نا، مطلب میرے اختیار میں ہے نا، میں خود سادگی اختیار کروں میں. مگر میں چند دن سادہ کھانا نہیں کھا سکتا. وہ چند دن جب میں سادہ کھانا نہیں کھا سکتا تو میں امام زمانہ کے لیے جان دوں گا اپنی. پھر میں کہتا ہوں کہ امام اللہ جل مولا آ جائیے، کربلا ظہور کا راستہ ہے، بلایا اس لیے جاتا ہے کہ ظہور تک پہنچنا اسی راستے سے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو راستے میں ہم چلنا شروع ہوئے یہ کچھ سالوں میں تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. علماء یقیناً چلا کرتے تھے، پھر صدام کا دور، سختیاں شروع ہو گئی، یہ ہو گئی، لیکن پھر کچھ لوگ نے چلنا شروع کیا. کچھ نہیں تھا، کچھ خیمے لگے. مجھے بھی یاد ہے چند سالوں سے جو میں لگاتار ہوں، اتنے موقف نہیں تھے. اچھا سونے کی جگہ بڑی مشکل سے ملتی تھی، کھانا بھی ملتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، ایک ہی ٹائم ہوتا تھا. لیکن کچھ سالوں میں خود بخود جو ہے وہ یہ نظام آرگنائز ہوتا گیا، موقف مضبوط ہوتے گئے، چیزیں سسٹم آرگنائزیشنز آ گئی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آ گئی، تبلیغ شروع ہو گئی، کیمرے لگ گئے، واؤچر ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، میڈیکل کیمپ شروع ہو گئے. یعنی اتنا سسٹم نہ کوئی حکومت کر رہی ہے نہ کوئی شخص کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی ہے کہ یہ سب جو آ رہے ہیں اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اپنی صفت دیکھیں نا، آپ اپنے گھر میں، محلے میں آپ اتنا چلتے بھی نہیں ہوں گے، آپ بیٹھتے بھی بڑا صاف کر کے مٹی نہ ہو، آپ جوتوں پہ بھی مٹی نہیں لگنے دیتے. آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، مٹی لگی ہے بیٹھ گئے، بارش ہو گئی پھر بھی چل رہے ہیں، سردی ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. کوئی سامنے والا زبان نہیں بھی آتی ہے تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، ساتھ بیٹھ رہے ہیں ساتھ. اور جو رستے میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹیشو پیپر ہے وہ دے رہا ہے، کچھ نہیں ہے تو عطر لگا رہا ہے. یعنی جو کر سکتا ہے. کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل کیا جا سکتا ہے جس میں بغیر رنگ اور نسل کے ہر طرح کی زبان کے لوگ ایک طرح رہ سکتے ہیں. اور یہ اس آنے والی بڑی حکومت کی ایک نشانی ہے. اس لیے ظہور کا راستہ ہے. یہ جو پیدل چلتے ہیں، آپ سیکریفائس کر رہے ہیں، چھوٹا سا سامان لیا، اپنے قدموں کو قدم بڑھایا. عزیزان محترم، یہ ایک امتحان ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھے. اور پھر یہاں سے جانے کے بعد میری زندگی میں فرق آنا چاہیے. جو میں پہلے تھا وہ نہ ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کر کے آؤں اور پھر واپس جاؤں تو وہی رہوں جو پہلے تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا، میرے گناہ معاف ہو گئے، سب کچھ ہو گیا چیزیں. اب مجھے اپنے آپ کو کیسا رکھنا ہے؟ کوئی مجھے دیکھے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو زیارت میں بھی جاتے ہیں مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے کہتے نہیں یہ لوگ حج کرتے رہتے ہیں مگر جب معاملات میں آتے ہیں تو کہتے ہیں عبادت اپنی جگہ، معاملے اپنی جگہ. تو ہمارا بھی ایسا تو نہیں ہوتا نا خاصتا جب مولا کی 10 دفعہ زیارت کرنی ہے، 40 میں ہر سال جانا ہے، عرفے پہ بھی جانا ہے، اس پہ بھی جانا ہے، لیکن کسی کے پیسے دینے ہیں، پیسے نہیں دے رہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، حق نہیں کھا رہے. گھر میں زوجہ سے بات کرنے کی جو ہے وہ ادب نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نہیں ہے، بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، ہمسائے کو اذیت دیتے ہیں، مگر نہیں عرفے پہ بھی جانا ہے، 40 پہ بھی جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہاراج جانا ہے. نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے ارے آپ نہیں گئے. تو لوگوں کو کیا آپ دیں گے؟ ارے اس سال آپ نہیں گئے. آپ بولیں گے نہیں بجٹ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. نہیں آپ کے پاس نہیں تھا تو غریب چلا گیا، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو آپ اس کی بھی خوف ہے بعض لوگوں کو. اتنے سال سے لگاتار آ رہے تھے، اس سال کیوں نہیں آئے؟ تو لوگ پوچھیں گے لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کے لیے تھوڑی آئے، امام حسین کے لیے آئے. امام حسین راضی ہو سکتا ہے. آپ کا نہ آنا یا رک جانا کوئی مسئلہ تو کوئی واجبات میں سے ہو. کتنے لوگوں نے ہمیں بولا اس سال ویزوں کے پرابلم ہوئے پاکستان میں، باقی ممالک میں. انہوں نے کہا کہ
مولانا صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام ہم سے ناراض ہے اور ہم نہیں آ پائے, ہم نے سارا کوشش بھی کی. تو میں نے کہا امام کسی سے ناراض نہیں ہوتے, امام تو اپنے دشمن کو ہدایت دیتے رہے آخری وقت تک, ہم سے کیوں ناراض ہوں گے امام؟ یقیناً کوئی مصلحت ہوگی, یقیناً کوئی وجہ ہوگی کہ جو آپ کو نہیں آیا, یا آپ کے عشق کو اور تڑپانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے آپ کے اندر تشنگی پائی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں عاشق معشوق کو کبھی بلا کر جو ہے وہ اسے بتاتا ہے, کبھی اس سے رخ موڑ کر اس کے عشق میں اضافہ کرتا ہے. خوب ایسے ہی ہے, ہو سکتا ہے کہ تڑپ اور بڑھ جائے, ہو سکتا ہے انسان توجہ کرے کہ شاید میرا یہ عمل اچھا ہو جائے تو میرے مولا مجھے بلا لیں. جانے تو کیونکہ کربلا عشق کا کعبہ ہے, اور عشق کے کعبے میں طواف جو ہے وہ حضرت ابو الفضل عباس نے کیا ہے. یہ تو طواف وہی کر سکتا تھا جو اس کعبے کو سمجھتا تھا. میں اور آپ بھی اسی لیے آئے عزیزان محترم, ہم مولا عباس کی ذریعے میں جا کر ایک دعا ضرور مانگے, اور وہ کیا ہے کہ مولا جس طرح آپ نے وقت کے امام کی اطاعت اور وفا کی ہے, مجھے اپنے زمانے کے امام کی وفا عطا کر دے. یہ دعا ہے بھئی. عباس کے پاس سے تو یہ نہیں مانگا تو پھر اور کیا مانگا آپ نے اور میں نے؟ اولاد تو حضرت عباس نے دینی ہو, دے رہے, پریشانی ہو, آپ یقین کریں جا کے مانگے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. باب الحوائج ہے, یعنی حوائجوں کا دروازہ ہے. ایک خادم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بدو آیا, اس کا بچہ فالج تھا, کیا تھا, اس نے کہا, اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا, ناراضی میں, اور اٹھا کر جو ہے وہ زری کی طرف جو ہے وہ پھینکا اپنے بچے کو. خادم کہتا ہے میں دوڑتا تھا کہ کہیں اس کا سر لگے, کچھ نہ لگے, خون نہ لگ جائے, کچھ ہو کہ کہیں نجاست ہو. میں جیسے ہی بھاگا تو میں نے اچانک سے دیکھا کہ بچہ نیچے جو ہے وہ اچانک سے سالم سا گر گیا, اسے کچھ نہیں ہوا, اور وہ باہر نکل گیا غصے میں. لیکن دیکھا کہ وہی بچہ جو ہل نہیں سکتا تھا, جب گرا تو اچانک سے کھڑا ہو کر چلنا شروع کر دیا اس نے. تو اس نے ایک دم اپنے بابا کو آواز دی, بابا بابا. تو اس سے پوچھا اچھے سے کہ یعنی تمہیں کیا کہا؟ کہتا ہے جب میرے باپ نے مجھے پھینکا تو زری سے 2 ہاتھ باہر آئے جنہوں نے مجھے سنبھال لیا. عزیزان محترم, یقیناً یہ 2 بازو اسلام کے لیے قربان ہوئے, مگر آج تک ہماری حاجتوں کو غازی عباس خدا کی بارگاہ سے پوری کر رہا ہے. لیکن میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ جب میرے مولا نے بازو دے دیے تو کیا میں اپنی زندگی کے 2 گھنٹے نہیں دے سکتا امام کو؟ کیا میں اپنی ہفتے میں کچھ گھنٹے نہیں دے سکتا؟ وہ گھنٹے نہیں دے سکتے, منٹ دے دیں, 10-15 5 منٹ امام زمانہ کو دے دیں, کچھ بیٹھ جائے, سوچیں کہ میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں میں ایک ایک کو تو آپ کو نہیں بتا سکتا, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. آپ کو خود یہ دیکھنا ہے کہ میں فلانی فیلڈ میں پڑھ رہا ہوں, ایجوکیشن ہے یا بزنس ہے یا جو بھی ہے, مجھے اس میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے, مجھے اس میں کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ میں امام زمانہ کو یہ سیٹ اپ دوں. میں آپ آج تک خیال میں امام آئیں گے, اسے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کہے گا امام نہیں آئیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں نہیں آئیں گے, مجھے لگتا ہے. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے تو اس لیے میں کوشش نہیں کر رہا. لیکن عزیزان محترم, امام کا وقت کسی کو بھی نہیں پتا. میں کیوں پیچھے رہا ہوں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کی درجات میں اللہ. آقا بہجت فرماتے ہیں کہ امام کے اور ہمارے درمیان میں ہمارے گناہ ہیں جو حائل ہو گئے. گناہ ہے, یہ گناہ درمیان میں آ گئے, ورنہ ہم امام کو دیکھ سکتے تھے. واقعہ آقا بہجت کا ہے, میں پہلے کئی جگہ عرض کر چکا ہوں. جوان بیٹھے ہوئے ان کے لیے دوبارہ تقرار, وہ بھی کربلا کی جگہ پر بیٹھے ہوئے, تاکہ ان کو اپنی اہمیت پتا ہو کہ جوان کتنا امپورٹنٹ ہے امام زمانہ کے لیے. ایک جوان کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور نشے اور یہ سارے کام کرتا تھا. ایک دن بس جمگران مسجد جا رہی تھی جو قم کے پاس ہے, تو میں بھی چلا گیا یونیورسٹی میں بیٹھ کر. وہاں گیا تو سب وہاں سے اٹھے اور آقا بہجت کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں بھی گیا تو میں نے دیکھا آیت اللہ بہجت مجھے دیکھ نہیں رہے, سب کو دیکھ رہے ہیں.
مجھے بڑا عجیب سا لگا. آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور آپ کو توجہ نہ دے تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھ رہے مجھے, کوئی میرے اندر پرابلم ہے. تو اس کے وجدان سے, اس کے ضمیر سے, اندر سے اس کی آواز آئی, تمہیں کیوں دیکھیں, تمہارا کون سا اچھا عمل ہے کہ تمہیں دیکھیں. بس اس بات کا آنا تھا, اس کا دل ٹوٹ گیا. اس نے جا کر اپنی ساری چیزیں لے آ گیا روز اربعین, جس دن کے لیے ہم نے اور آپ نے آج یہ زحمت کی. نجف سے پیدل چلے ہم اور آپ, آقا کی محبت میں نکلے ہم اور آپ, کہ چلیں گے چل کر حسین کا پرسا دیں گے. اے میری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, جب ہم راستے میں نکلے جگہ جگہ پہ کچھ تھوڑی بھی تکلیف آئی, کچھ جسم میں چھالے نکلے, کچھ درد ہوا. انصاف سے بتانا, ہمارے تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے, ہمیں کوئی روکنے والا نہ تھا. اگر کسی جگہ پہ زخم ہوا, رک کے ہم نے مرہم لگایا, رک کے اپنے زخموں کو پانسمان کیا. اگر تھک گئے, اٹھ نہ سکے, تو کسی نہ کسی نے سہارا دیا. اگر چھوٹ جاتے تھے, قافلے سے اگر بچھڑ گئے, تو لوگوں نے ہمارا انتظار کیا. ہم آگے رکے ہیں, اگر پیچھے رہ جانا, ہم تمہارا انتظار کریں گے. ہائے میں قربان جاؤں, ایک اور قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا. فرق اتنا تھا, ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے, ان کے ہاتھ بدے. ہمارے پیروں میں بیڑیاں نہ تھی, زنجیریں نہ تھی, مگر وہ قافلہ جو لے کر چلا, پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی, گلے میں توکے خاردار, جانتے ہیں تو ہے ٹکڑے بازو کٹا کے میرا غازی ہو گیا ہے دریا کے کنارے. غربت میں تھی شہ کی صدا, پل من ناصرین حسین, پل من ناصرین حسین, حسین حسین انصرنا, پل من ناصرین انصرنا, پل من ناصرین انصرنا, هل من ناصر انصرنا, دیکھو ضعیفی رن میں شہ کی باپ ہے, بوڑھا بیٹا جوان ہے, لاش اکبر کیسے اٹھائے, کتنا کٹھن یہ امتحان ہے. کاندھ پہ رکھ کے شہ نے کہا, پل من حسین, پل من ناصر انصرنا, 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 پل من ناصر انصرنا. کہتا ہے زہرا کا بیٹا, پل من ناصر انصرنا, پل من ناصر انصرنا, پل من ناصر انصرنا. چلتی زمین پر شاہ پڑے ہیں,
ایک ضرب پہ شہ نے کہا حل من ناصر ینصر حسین حل من ناصر ماشاءاللہ چیو حل من ناصر ینصر حل من ناصر ینصر حل من ناصر ینصر حل من ناصر کربل میں عاشور کا دن تھا زینب خیمے کے در پہ کھڑی تھی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے وہ آنکھوں سے دیکھتی حایت جانی بولی حسین کربلا حل من ناصر ینصر حسین حل من ناصر ینصر رسی گلے میں ڈالی اور لے گئے علی کو کیسی نظر لگی ہے یہ گلشن نبی کو حالا موت میں جو زہرا کی زندگی کو زہرا کی زندگی میں ہر سمت گیا اندھیرا شرم سار ہے ہم بی بی معاف کرنا یوں شرم سار ہے ہم اجڑی ہوئی لحد پر اب سو کے بعد ہے ہم جنت البقیہ غم بسار ہے ہم شمع ہے لحد پر قبر پر نسایا یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا غرا بلند پڑھ دے یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا اب انتقام زہرا لیں گے امام مہدی ہم ساتھ ہوں گے ان کے بن کر غلام مہدی دنیا دیکھ لے گے آخر قیام مہدی اکبر کی اور ظفر کی یہی ہے اب تمام سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا یا فاطمہ زہرا ہے یا فاطمہ زہرا بلند آواز سے بولیے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا شبیر کی دنیا ہمیں ولادت سے بھی پگلی لگتی تھی یہ زہرا کے بہت سہتی وہ صدمے بچہ یہ میرا کوک میں بے چین بہت گئے اچھا میرا کیا کہتا کہ اماں میں گو پیاسا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا جزاک اللہ سارے مل کے بولیں یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا سینے میں ازل سے ہی میرے کرب و بلا ہے
आते हुए ज़ग़रान ये दुनिया से कहा है, शाम में होना गए अब मुझको पता है, तपते हुए सजरा में है शबीर का लाशा, या फातिमा ज़हरा है, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। सैयदा कबूल करें मिलके, या फातिमा ज़हरा, सारे मिलके बोले, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। दुनिया से चली कहती हुई बिनते पैगंबर, हम कर वो बला का है लिए ये दिल मुझे आता है तस्वीर में मेरे शाम का मंजर, अल्लाह रखी ज़ैनबो कुलसूम का पर्दा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। सारे मिलके बोलिए, या फातिमा ज़हरा, जज़ाकल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। माओ से आज़ादारों की ज़हरा ने कहा है, आशूर के मसदा भरम में तुमने रखा है, बच्चों को आज़ादारी पर कुर्बान किया है, महशर में चुकाऊंगी मैं कर्ज़ाए तुम्हारा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। सैयदा कबूल करें मिलके बोले, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। हम आवाज़ हो के पढ़िए सारे, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। दुआ की कबूलियत के लिए पढ़िए, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। अब दिल से कमर बार से ज़हरा को बुलाओ, पामाली ये मरकत पर बहुत अश्क बहाओ, ऐ मुल्तकी में कर तो बला पर्दा उठाओ, हुस्न की लगत पर गया पहलू में शिकस्ता, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। बाबला गए बाबला, बाबला गए बाबला, बाबला गए बाबला, है बाबला, बाबला है बाबला, बाबला। हाथ मिलके, बाबला है बाबला, बाबला। वो सब मिल के करो अब वैगन असा, बाबला। वो सब मिल के करो अब वैगन असा, बाबला है बाबला। मिलके बाबला है बाबला, बाबला है बाबला। सब मिलके बोलिए, बाबला है बाबला, बाबला है बाबला। इस्लाम नबी का बचाया गए, तकबीर का दीप जलाया गए, कुरान का मान बढ़ाया गए, तौहीद पे घर को लुटाया है, शबीर का मातम बाबला, शबीर का मातम बाबला, दिलगीर का मातम बाबला, ये अहले अज़ा का है नौहा, बाबला है बाबला, बाबला है बाबला,
عذاب بیلا سارے بولو بیلا ہے بیلا ہم شکل پیمبر مارا گیا 6 ماہ کا اصغر مار گیا عباس دلاور مار گیا شبیر کا دل پر مار گیا اکبر کا ماتم اصغر کا ماتم زینب کے لبوں پر تھی یہ صدا بیلا ہے بیلا بیلا ہے بیلا بیلا مل کے بولو سارے سب مل کے کرو اب ویگن عذاب بیلا ہے مل کے بولی سارے بیلا ہے بیلا بیلا وہ کیا غربت تھی تنہائی تھی جب شام غریب آئی تھی ایک ظلم کی بدلی چھائی تھی پیغام اسیری آئی تھی غربت کا ماتم اطرت کا ماتم پیاروں پر کرتی گئے روز بقا بیلا ہے بیلا 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 ہے بیلا بیلا سیدہ قبول کریں بیلا سب مل کے کرو اب ویگن عذاب بیلا ہے بیلا ہے بیلا بیلا بچھتا گے جہاں پر فرش عزا ہوتا گے جہاں پر غنبر کا پرسی کو پہنچتی ہے زہرا کرتی ہوئی سارے یہ نوحہ سرور کا ماتم گھر بھر کا ماتم گھر بھر کا ماتم پیاروں پر کرتی گئے روز بقا بیلا ہے بیلا Baba,
وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء
حكمته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. قد توازر عليه من غرته الدنيا وضاع حظه بالأوذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكث وتغطرس وتردى في هواه وأسقطك وأسقط نبيك وأضاع من عبادك أهل الشقاق والبغاء وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سلك في طاعتك ذنوب والصبيح حريم أبنهاتك وجهي اللهم فلعنه لعنا وبينا اسم سكين وقلوب الطماطم واستنانة الخلاء اسم أزل يا باس كفاز وفاتي واستنانة الخلاء اسم أكبر كثير مرجي مالي واستنانة الخلاء وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك منك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. ما شاء الله. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومختفيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله أنجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه. لها تقول نسينا بركي أما بالله سكهني جاي بأبي أنت وأمي يعني يا أيها الحسين المبارك بفلان بلند راس وسير وزر بيك سادت عبي شمل غلوية عاشق الإقرار يجي وقت اللوسين كمان المبارك بفلان بلند راس وسير بأبي أنت وأمي بلند بيك بأبي أنت صار بأبي أنت بأبي أنت يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها
وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من البيت بعيسى سيسي فرعوك أفسر ملك بلند روز سيسي عرف بشري نہیں معلوم عند ساری زمین پہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس طرح سے زیارت پڑھیے کہ آپ کی آخری زیارت ہو، لیکن خدا ایسا نہ کرے، بارہا آپ کو اس بہت مقدس در پہ بلائے سر مل کے پکارے، وأشهد أن الأئمة من البيت كلمة التقوى وأشهد أني بكم وبيعتكم مكرم بشرائعي وخواتيمي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم ونصرتي لكم مودة حتى يأذن الله لكم، فمعكم لا عدوكم، صلوات الله عليكم وعلى
سائے میں ہے تو جہاں تیرے پرچم کے سائے میں ہے تو جہاں تیرے پرچم کے سائے میں ہے تو جہاں غازی باوفا سلام علیہ غازی باوفا سلام علیہ دلبر مرتضی سلام علیہ آ رہی ہے صدا ابھی زندان سے آ رہی ہے صدا ابھی زندان سے آ رہی ہے صدا ابھی زندان سے میرے پیارے چچا سلام علیہ میرے پیارے چچا سلام علیہ دلبر مرتضی سلام علیہ آ رہی ہے صدا ابھی زندان سے آ رہی ہے صدا ابھی زندان سے آ رہی ہے صدا ابھی زندان سے میرے پیارے چچا سلام علیہ میرے پیارے چچا سلام علیہ دلبر مرتضی سلام آپ کا منتظر ہے یہ سارا جہاں آپ کا منتظر ہے یہ سارا جہاں آپ کا منتظر ہے یہ سارا جہاں حجت کبریا سلام علیہ حجت کبریا سلام علیہ دلبر مرتضی سلام You know, Maulana, Brother Mukhtar, Brother Kumail, Brother Musayyab, and all organizers and volunteers, I don't know many of their names. Inshallah, may Allah give them more sahat wa salamati and may bless them. This group multiplies in thousands, you know, inshallah. We connect the world to our Imam and we may play a role in the army of Imam Zamana, inshallah.